جو ایئر کا غلاف ہے ایٹماسفیئر تقریباً 80,000 کلومیٹر زمین کے گرد ہے، اور اس میں سے بھی جو زیادہ آپ سمجھ لیں کثیف ہے وہ پہلے 50 کلومیٹر میں سارا ایئر ڈینسٹی ہے. جیسے ہی اس کے اندر کوئی پتھر داخل ہوتا ہے تو وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو وہ ایئر فرکشن کی وجہ سے اس کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ راکھ بن جاتا ہے. ظاہر ہے اگر 3 سے 5 ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک چیز انٹر ہو زمین کے ایٹماسفیئر میں تو ہوا کے ساتھ رگڑ کھانے کی وجہ سے ہی اس کی اوپر والے حصے کے اوپر اتنی تپش پیدا ہو جائے گی کہ وہ جل جائے گی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں یہ جو ایئر شٹلز، جو یہ خلائی شٹلز بھیجی جاتی ہیں خلا کے اندر، ان کے اوپر باقاعدہ ایک سیرامکس کی لیئر چڑھائی جاتی ہے ٹائلز کی فارم کے اندر. یہی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کے باہر بھی اس قسم کی لیئر چڑھائی جاتی ہے. ادروائز اگر وہ لیئرز نہ ہو تو وہ جیسے ہی زمین کے اس ڈینسٹی والے ایئر ڈینسٹی والے پورشن میں داخل ہوں تو وہ سارے جل کے راکھ ہو جائیں. اور ایک آپ کو پتہ ہے یہ جو کولمبیا ان کی شٹل امریکن کی کچھ عرصہ پہلے جو پھٹ گئی تھی، صرف ایک ٹائل اس کی ٹوٹی ہوئی تھی. اب 3 سے 4 ہزار ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے. اب اتنا جب ٹیمپریچر ہوگا تو کون سی، تو اس کے آگے تو سٹیل بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ بھی 1,500 کے بعد پگھل جاتا ہے. تو جہاں پہ 3-3.5 ہزار ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہو جائے تو وہاں تو کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. بعض انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو اس نے اس طرح کی یعنی کیمیکل جو ہے وہ ایلیمنٹس ڈیولپ کر لیے ہیں کہ جو ریزسٹ کر لیتے ہیں اس کے اگینسٹ. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہم نے اس آسمان کو ہر قسم کے سرکش شیطان سے محفوظ کر دیا ہے. لا يسمعون الى البلاء الاعلى ويقذفون من كل جانب، نہیں کان لگا کر سن سکتے عالم بالا کی باتوں کو مگر اس حال میں کہ ان پر پتھراؤ کیا جاتا ہے ہر طرف سے. یعنی جو بھی جن جو ہے وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان کی طرف اڑتے ہیں یا کان لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھراؤ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ پتھر شہاب ثاقب ان کے اوپر داغتا ہے. بل سائنس جو ہے اس کی اپنی توجیہ بیان کرتی ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جی یہ پتھر جو ہے وہ ستاروں سے ٹوٹ کے گرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی چونکہ ہر ستارہ گردش کے اندر ہے تو سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے وہ داغے جاتے ہیں. یہ تو ساری اس کی سائنٹیفک ریزن ہے. لیکن ان سارے سوالوں کے پیچھے ایک سوال ہے جو سوالوں کی جان ہے. اس کے بارے میں پھر سائنس جو ہے بالکل ہاتھ کھڑے کر لیتی ہے. سائنس صرف 2 کوشچنز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، وٹ اور وائی. کیا ہوا اور کیوں ہوا، کیسے ہو گیا. سائنس کہتی ہے کہ یہ ہماری ڈومین سے ہی باہر ہے. ہاؤ، یہ سائنس کا کوشچن ہی نہیں ہے. سائنس صرف اس سے ڈیل کرتی ہے کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا. کیا ہوا، زلزلہ آیا. کیوں آیا، ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آیا. یہ کیسے ہو گیا، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. ایسا ہی ہوا کرتا ہے، یہ ہو جایا کرتا ہے. اسی کے پیچھے تو خدا ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر قدرتی مظہر کے پیچھے خدا ہے. بال یہ سائنس کی عاجزی ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جی ہم نے اس سوال میں پڑھ رہی نہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوا کرتا ہے. اسی میں تو قیامت مضمر ہے، ایسے ہی کیوں ہوا کرتا ہے. کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاں اسی وقت ہی پتھر نے ٹوٹنا ہے، تو اس کے پیچھے تو خدا ہے نا. یہ اسی وقت ہی زلزلے نے آنا ہے. یہ جو ٹائمنگ ہے وہ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں، کسی بھی وقت آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ زمین پہ تو ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں، صرف ان کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے. ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین پہ آتے ہیں. اگر ان کی انٹینسٹی بڑھ جائے تو یہ تو زمین سٹیبل ہی نہیں رہ سکتی. جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے تمہارے لیے، تو وہ بعض غیر مسلموں میں لوگوں نے بھی اعتراض کیا یہ بچھونا تو ہے نہیں، زمین تو گول ہے. تو بچھونے سے مراد یہ ہے اس کو سٹیبل بنایا ہے. ادروائز یہ اپنی نیچر کے اندر جو ہے وہ زلزلے رکھتی ہے، اور ان ارتھ کوئکس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے ہر چیز اگر یہ سٹیبل نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بل کبھی کبھار اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت کا مظہر دکھاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کس لیول کی تباہی ہوتی ہے.